إن الدين عند الله الإسلام۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے، بعض اوقات امام دوران نماز سجدہ سہو کرتا ہے، شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے اور سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سجدہ سہو ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ لغوی طور پہ سہو کا مطلب ہے بھول جانا، غافل ہو جانا یا دل کا کسی دوسری جانب متوجہ ہو جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں سجدہ سہو سے مراد وہ دو سجدے ہیں جو دوران نماز میں بھول کر کمی بیشی ہو جانے کی صورت میں کیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز میں واقع ہونے والے نقص کی تلافی کے لیے دو سجدوں کو مشروع قرار دیا ہے۔ شرعی طور پہ اس کے 3 اسباب حسب ذیل ہیں۔ بھول کر نماز میں کمی کر دینا، جیسے نماز ظہر میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پر سلام پھیر دینا۔ بھول کر نماز میں اضافہ کر دینا، جیسے ظہر کی 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھ دینا۔ دوران نماز شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور بحیثیت انسان آپ بھی دوران نماز بھول جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، تمہاری طرح بھول کا شکار ہو جاتا ہوں، اس لیے اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کروا دیا کرو۔ بخاری الصلاۃ 401۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر میں دوران نماز 5 مرتبہ بھول کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی طور پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ کتب احادیث میں آپ کو دوران نماز بھول جانے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، نماز عصر میں 4 کی بجائے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، بخاری السہو 1229۔ نماز ظہر میں 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھا دی، بخاری السہو 1226۔ نماز ظہر میں درمیانہ تشہد پڑھے بغیر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، بخاری السہو 1225۔ نماز عصر میں 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور نماز مغرب میں 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دی۔ الغرض سجدہ سہو کے احکام انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ بعض اوقات ایسے مقام پر سجدہ سہو چھوڑ دیتے ہیں جہاں اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی جگہ پر سجدہ سہو کر دیا جاتا ہے جہاں قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمازی انسان کو اس کے احکام و مسائل سے آگہی انتہائی ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔